اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے بعد یہ ایک سورت پڑھنے والا 3 دن میں کروڑوں پتی ہو جاتا ہے۔ بڑی مشکل سے یہ وظیفہ ملا ہے، بالکل ایک سچا وظیفہ ہے، بے شک آزما کر دیکھ لیجئے۔ محترم ناظرین کرام، آج جس خاص تسبیح کا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اللہ پاک کا ایک بہت مبارک نام اور ایک بہت ہی پیاری صورت کا عمل ہے، اور فجر کے بعد جب میرا کوئی بھائی یا بہن اس تسبیح کو پڑھ لے گا اور 3 دن تک یہ عمل مسلسل کر لے گا، یعنی بغیر کسی دن کا ناغہ کیے ہوئے مستقل مزاجی سے 3 دن میں اگر آپ کو 300 کروڑ بھی چاہیے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ یہ وظیفہ بڑی محنت و مشکل سے ملا ہے، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی آپ خواہش اور تمنا دل میں رکھ کر یہ وظیفہ کریں گے، کیونکہ یہ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی خاص الخاص عمل ہے۔ ناظرین محترم، جب بندہ اپنے اللہ پاک سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اسے اس کی خواہش کے مطابق ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اسے اتنا عطا کرتا ہے کہ پھر اسے کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہتی۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کے لوگ، رشتہ دار، دوست، احباب، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے اگر ہمارا رشتہ اللہ پاک سے مضبوط تر ہو جائے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود ہی ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق بھی اس بندے سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہے۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے ہی محبت کرتا رہے تو وہ مخلوق بھی اس سے دھوکہ دہی کرتی ہے، پھر وہ مخلوق سے گلے شکوے بھی کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، اس بندے نے تو میرے ساتھ زیادتی کر دی، فلاں بندے نے یہ کر دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہمیشہ اپنے اللہ پاک سے ہی محبت کرو، ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی ہو جائے گی، اور کسی کو بھی حقیر مت سمجھو، کسی کو بھی برا مت جانو، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دیے۔ ساحل پرسکون تھا، بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، اے کشتی والو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پابند ہیں۔ کشتی والے ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈولنے لگی۔ سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے کہ اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی تہہ میں لے گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا محتاط ہو کر آنا۔ انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا، حکم الہی کو کون ٹال سکتا ہے، اور کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہے، یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں محو تھے کہ انہیں ایک تیسری کشتی آتی دکھائی دی۔ آپ نے حسب سابق اپنی کشتی والوں کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس طرح محتاط ہو کر آؤ۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اسی طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں، وہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں ضرور امن و سلامتی کے کنارے پر پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، اور جب کشتی بحفاظت کنارے آ لگی تو اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے کہ اللہ نے تو 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، 2 تو ڈوب گئیں لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے پر لگ گئی، یہ کیسے ہوا؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ، آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا اور پھر میری رحمت کو آواز دی، اس پر پورا توکل اور بھروسہ کیا، تو اس لیے یہ کشتی میری رحمت کے طفیل بچ گئی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا۔
مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ انسان نے کہا کہ میں ان دکھ تکلیف اور مصیبتوں سے تھک چکا ہوں، تو انسان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الزمر کی آیت میں فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ناظرین کرام، کسی بھی انسان کو اپنے سے کمتر یا حقیر مت سمجھو، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیت یا خوبی ضرور موجود ہوتی ہے جو کہ اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، تو کسی کو بھی اپنے سے کمزور یا کمتر یا حقیر مت سمجھو۔ اور جو چیز میں نے بتائی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، بس تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر آسمان والے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول کر دیا جاتا ہے، اور جب اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے ناراض ہوں یا بغض رکھتا ہوں، بس تم بھی اس سے بغض رکھو۔ پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں، اور پھر آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں، اور اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی جم جاتی ہے، یعنی زمین میں بھی اللہ کے جو نیک بندے یا فرشتے ہیں وہ اس کے دشمن ہی رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ سے محبت کرو گے تو دنیا آپ کے لیے آسان ہی آسان ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات اور رنج و غم ہیں، وہ سب انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو قدم قدم پر اللہ پاک نوازتا چلا جائے گا۔ آپ کی جیسی بھی مشکل ہوگی، ہر مشکل انشاءاللہ حل ہوگی، اور پھر آنے والی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو ناظرین محترم، اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ عمل کیا ہے؟ یہ خاص وظیفہ کون سا ہے؟ اسے کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اسے کس وقت اور کتنی بار کرنا ہے؟ تو یہ ایک دولت مند بننے کی تسبیح کا راز ہے۔ پورے یقین اور اعتماد سے پڑھ لینا، انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہر طرح کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پوری زندگی میں مختلف طرح کی پریشانیوں سے انسان کو واسطہ رہتا ہے، انسان کو مختلف طرح کی آزمائشوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، اور زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، تو بس آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے اور ہمیشہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو جتنا آپ صبر کرو گے اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ اور بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی چھپی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہر طرح کی ٹھوکریں لگتی ہیں، انہیں غربت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، ان پر مشکلات بھی آتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ تو بھکاری اور فقیر بھی بن جاتے ہیں، لیکن پھر جب اللہ پاک ان پر اپنا فضل اور کرم نازل کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو اللہ پاک انہیں اتنا عطا فرماتا ہے کہ ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، دنیا جہان کے سارے خزانے آپ کے پاس ہیں، آپ کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اے میرے اللہ، جتنا بھی لوگ دنیا میں پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، طرح طرح کی مشکلات اور مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، میرے اللہ ان کی مشکلات کو ختم فرما دے اور انہیں شاد و آباد کر دے۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، اپنی اسی جگہ پر تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو۔ آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ روایات میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، اور درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں سے زیادہ ہے، لہٰذا آپ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔
کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی ساتھ مل کر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جب آپ شروع میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 41 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے 101 مرتبہ یا سمیعو کی تسبیح پڑھنی ہے، اور 101 مرتبہ یا سمیعو پڑھنے کے بعد آپ نے دوسری مرتبہ یا واسعو کی تسبیح پڑھنی ہے، اور اسے بھی 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا واسعو کا مطلب ہے وسعت دینے والے، تو یہ 2 تسبیحات اللہ پاک کے ان مبارک ناموں کی پڑھ لینی ہے، اور پھر 160 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کے مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی خاص عمل ہے۔ اللہ پاک اس شخص کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا فرمائے گا، اس کی مشکلات کو ختم فرمائے گا، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں انشاءاللہ بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کے مشکل سے مشکل کاموں میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی، اس کی جو بھی دلی حاجات ہوں گی انشاءاللہ سب پوری ہو جائیں گی۔ اور بھائیوں اور بہنوں، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کئی طرح کی خواہشات اور حاجات ہوتی ہیں جن کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا، اور کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو آپ زمانے کے سامنے، معاشرے کے سامنے بیان کرو گے تو سب آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جس طرح کے بھی حالات ہوں اپنے اللہ کو ہی بتایا کرو، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی اسے بندے کا مانگنا اور ہاتھ پھیلانا بے حد پسند ہے۔ اسی لیے اپنے اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے ہر چیز میں مدد طلب کیا کرو۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے پریشان مت ہوا کرو، اللہ پاک انشاءاللہ ایسے ایسے وسائل پیدا کر دے گا یہ جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے، اور وہاں سے آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، رزق میں اضافہ ہوگا، زندگی بدل جائے گی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سنانے لگا ہوں۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے، سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگیں کہ وعدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ 1/3 قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تم سے 1/3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ صورت یعنی سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی جو ایک مرتبہ اسے پڑھتا ہے اسے 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور بخاری شریف کتاب الصلاوات میں ہے کہ ایک انصاری مسجد قباء کے امام تھے، اور ان کی عادت تھی کہ الحمد ختم کر کے پھر اس صورت کو پڑھتے، اور پھر جون سی صورت پڑھنی ہوتی یا جہاں سے چاہتے قرآن مجید پڑھتے۔ ایک دن مقتدیوں نے کہا کہ آپ اس صورت کو پڑھتے ہیں پھر دوسری صورت ساتھ ملاتے ہیں، یا تو آپ صرف اسی کو پڑھیے یا پھر چھوڑ دیجئے اور دوسری صورت ہی پڑھا کیجئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں تو جس طرح کرتا ہوں کرتا رہوں گا، تم چاہو تو مجھے امام رکھو، کہو تو میں تمہاری امامت چھوڑ دیتا ہوں۔ اب انہیں یہ بات بھاری پڑی، جانتے تھے کہ ان میں سب سے زیادہ یہ افضل ہے، اور ان کی موجودگی میں دوسرے کا نماز پڑھانا بھی انہیں گوارا نہ ہو سکا۔ ایک دن جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان لوگوں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام صاحب سے کہا کہ تم کیوں اپنے ساتھیوں کی بات نہیں مانتے اور ہر رکعت میں اس صورت یعنی سورۃ الاخلاص کو کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا ہے۔ اور ترمذی اور مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آپ سے کہا کہ میں اس صورت سے بہت محبت رکھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی فرمایا کہ اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے کسی کو اس صورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی صورت کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ صورت مثل تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو ناظرین، یہ عمل کیجئے اور آپ کی جو بھی حاجات ہیں اپنے اللہ کے سامنے پیش کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات اللہ رب العزت قبول فرمائے گا، انہیں پورا فرمائے گا۔ بھائی اور بہنوں، آخر میں آئیے مل کر اللہ پاک کے حضور دست دعا بلند کرتے ہیں۔ میں دعا کروں گا، آپ سب لوگوں نے آمین کہنا بھی ہے اور کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بھی ہے، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ دعا میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، جتنے زیادہ لوگ دعا پر آمین کہتے ہیں، دعا کی قبولیت کے امکانات اتنے ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پر شرمندہ ہیں، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو توبہ قبول کرنے والا، توبہ کو پسند فرمانے والا ہے، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ مالک، ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العزت، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ یا اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ رب العزت، شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کے حلال رزق میں خوب برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ، تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما۔ تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائی اور بہنوں، آپ لوگوں نے بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھنا ہے،
کسی ایک کی آمین بھی قبول ہو گئی، ہم سب کی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول و منظور ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔